اللہ ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتے ہیں اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں۔ مایوس نہ ہونا، جن کے لیے مشکل زیادہ ہوتی ہے ان کی طرف سے رب کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہمارے لیے بہترین انعام اور فضل کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑیں اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے اور اگر ہم اس کی رضا اور عنایت کی طرف رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور امید کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذات پر پورا یقین رکھنے کی صلاحیت بخشے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اس سے مانگتا ہے تو وہ اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری سن نہیں رہا، وہ تم سے باخبر ہے۔ وہ تو اندھیری رات میں کالے پتھر میں کالی کرے کی بھوک میں محسوس کرتا ہے، اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے وہ تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا مہر نہ لگائے گا؟ تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑا مشکل ہوں گے، ہاں کبھی غم اور پریشانیاں بھی ہوگا، مگر یقین کرو منزل تمہاری قریب ہی ہوگی، تحفہ تمہارا معجزہ ہی ہوگا اور آنسو تمہاری خوشی کے ہی ہوں گے۔ اللہ ہے، کسی بھی وقت معجزہ بھیج سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی ہیں، یہ کبھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے، جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکن کی معجزہ ہونے والا ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تم اپنے حوصلے ہار رہے ہو، جب تمہیں لگے کہ تم اپنے صبر کھو رہے ہو، تو فوراً اللہ سے رجوع کرو اور دعا کرو کہ یا اللہ، زندگی کے ہر موڑ پر ہمت، صبر اور حوصلہ عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ کیونکہ عقیدے سے جو بھی دعا مانگا جائے تو وہ کبھی رد نہیں کرتا۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسے سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تم مانگتے رہو، مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتہ تمہارا رونا اور گڑ گڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو اور وہ بھی وہ چاہتا ہے جو تم چاہتے ہو، بلکہ ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیر کے فاصلے پر ہو اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والے ہو۔ تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہننشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے اگر وہ ممکن کرنا چاہے، اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس غافل دنیا میں تمہیں سجدے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ سے ملنے کے بعد تم وہ نہیں رہے جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری خوشیوں پہ کن نہیں فرما سکتا؟ وہ تمام خزانوں کا واحد مالک ہے، وہ جس نے بن مانگے تمہیں سب عطا کیا۔ کیا وہ تمہاری یہ خوشی پوری نہیں کر سکتا؟ سنو، یہ سارا امتحان صبر اور یقین کا ہے۔ صبر رکھو، وہ تمہاری ساری شکوے اور دکھوں کا انعام تمہیں جلد دے گا۔ جب اللہ کو اپنے کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے
تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے۔ اس کا رونا سن کر بھی وہ مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی محبت پر بہت مان ہے تمہیں، اس لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے اور جانتے ہو تب اللہ تمہاری دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیر کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے تمہیں کچھ دیر خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ قبولیت کی تو وہ پہلے ہی ٹال چکا ہوتا ہے، بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے، تو پھر اسے مانگتے رہو، کیا پتہ تمہارا منانا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ تمہیں تمہاری چاہ سے نواز دے۔ آپ سجدوں تک خود نہیں آتے، اللہ آپ کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے جو آپ کو سجدوں تک لے آتا ہے۔ سجدوں کے بغیر زندگی بہت مشکل محسوس ہوتی ہے، بالکل بھی رونق، اور یہی احساس آپ کو ہر روز سجدوں میں جھکاتا ہے۔ جو آزمائش اللہ کے قریب کر دے وہ امتحان سے بہت بڑھ کر ہوتی ہے، وہ تو اللہ کا انعام ہوتا ہے، اور انعام ہر ایک پر نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے خاص بندے چنے جاتے ہیں۔ پتھر بھی نہیں گرتا اور اللہ کو خبر ہوتی ہے، ابھی دل میں خیال اور لبوں پر وہ دعا آئی بھی نہیں ہوتی، مگر وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم وہ دعا کرنے والے ہیں۔ وہ تو اس کی بھی سنتا ہے جو بول نہیں سکتا، اس کی بھی دعا قبول کرتا ہے جس کے ہاتھ نہیں ہوتے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر مانگ سکے، اور جس دن ہمارے لبوں میں کچھ کہنے کی طاقت نہیں ہوتی تو وہ ان خاموش آنسو کی سجدہ اور فریاد بھی سمجھتا ہے۔ اگر آپ نے اللہ سے یقین کے ساتھ دعا مانگا ہے تو سنو، آپ میں جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی دعائیں مانگ لی ہیں، اب باقی کا کام اپنے اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اس کے پاس ہے۔ جو اللہ کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں ان پر وہ اپنا خاص فضل کرتے ہیں، اور یاد رکھو اللہ کا فضل ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہوتے ہیں، بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اور اگر تمہارے نصیب میں بہتر ہوا تو تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ جلد حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے، جس کے لیے تم روتے ہوئے، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگتے ہو۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا پھر روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی دعا ہو یا بے نمازی کی، وہ تو بے دین کو بھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھنا، پھر دیکھنا اللہ تمہیں کہاں سے کہاں لے کر جاتا ہے۔ تمہارے رب نے اختتام تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل، تمہارا یقین تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعاؤں کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی ہے، تمہاری کہانی اب بھی نئی موڑ لے سکتی ہے۔ تمہاری توفیق کی ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اور تمہارے یقین کا صلہ اب تمہیں مل کر ہی رہے گا۔